فقد قال الصادق عليه السلام درهم تنفقه في الحج أفضل من 20,000 درهم تنفقها في حق. سب سے پہلے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کے ولادت باسعادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے. اس مناسبت سے بارگاہ رسالت و امامت میں اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اس عظیم شخصیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں ترک حج واجب ہمارا عنوان ہے، اور اس موضوع پہ احادیث مبارکہ کی تلاوت جاری ہے. یہ مختصر سی حدیث جسے عنوان کلام قرار دیا ہے آج کے خطبہ کے لیے، اس میں حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کے لیے 1 درہم خرچ کرنا 20,000 درہم سے افضل ہے. وہ 20,000 درہم جو کسی حق میں خرچ کیا جائے، یعنی کسی فضول خرچی پہ خرچے کی بات نہیں ہے، کسی مجرمانہ کارروائی کے لیے خرچ کیے ہوئے پیسے کی بات نہیں ہے. 20,000 درہم جو کسی حق میں انسان خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے 1 درہم جو حج کے لیے خرچ کیا جائے. کیونکہ ہر خطبہ میں حدیث کے اعتبار سے موضوع جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور ذہن میں ہوتا ہے یہ چیز ضرور کہنی ہے، وہ رہ ہی جاتی ہے. اس لیے یہ ایک نقطہ جو ہمارے ہاں شہرت بھی رکھتا ہے معاشرے میں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کے اعمال کو انجام دے کے اپنے گھر اور وطن پہنچتا ہے تو احادیث مبارکہ اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ اس سے مصافحہ کرنے میں مبادرت کرے، یعنی قبل اس کے کہ وہ حج سے آنے کے بعد کسی گناہ کا مرتکب ہو، اس سے پہلے اس سے سلام اور مصافحہ کر لیا جائے، کیونکہ اس طرح اس کے مصافحہ کرنے سے اور اس سے سلام دعا کرنے سے انسان کو ایک روحانی فیض حاصل ہوتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرمایا بادروا بالسلام علی الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل ان تخالطهم الذنوب، کہ تیزی کریں سلام اور مصافحہ کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ جو حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ انجام دے کے آئے ہیں، قبل اس کے کہ ان کی زندگی میں دوبارہ سے گناہ شامل ہو جائیں.
تو اس سلسلے میں ان کی بازدید اور دید میں تیزی کرنی چاہیے، اور انہیں بھی چاہیے کہ جب یہ عظیم عبادت انجام دے کے آئیں تو فوراً ہی پہلے والی زندگی شروع نہ کر دیں، بلکہ اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ البتہ یہ ہمارے ہاں ایک مرض ہے کہ کوئی زیارتیں کر رہا ہے تو وہ زوار لکھوانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ زوار نہیں ہوتا، زائر ہوتا ہے۔ زوار وہ ہوتا ہے جس نے کثرت سے زیارت کی ہو، جو ایک دفعہ کر کے وہ زائر ہے، لیکن یہ کوئی القاب نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان باتوں سے۔ اسی طرح کو حج کر آیا ہے تو حاجی، اور اگر 2-3 حج کر لیا ہے تو الحاج، حالانکہ حاجی اور الحاج جو ہے ایک ہی چیز ہے۔ حاجی جو ہے وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اسے حاج کہا جاتا ہے، تو الحاج لگانے سے بتایا جاتا ہے کہ صاحب کئی دفعہ وہاں سے مشرف ہو چکے ہیں۔ تو آپ محسوس نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ، چونکہ میری باتوں سے آپ کو ہمیشہ ہی ٹینشن ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمیں آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کبھی کسی شخص نے اپنے نام کے ساتھ یہ لکھا ہے روزہ دار؟ لکھا ہے کبھی؟ جو پوری زندگی ماہ مبارک کے روزے رکھتا رہا ہو، اس نے کبھی اپنے نام کے ساتھ لکھا ہو روزہ دار؟ سارے روزے اس نے رکھے ہوئے ہیں زندگی کے؟ نہیں لکھے گا۔ جس نے بلوغ سے لے کر مرتے دم تک باقاعدہ نمازیں پڑھی ہوں تو وہ تعارف میں یہ لکھے گا نمازی، لکھے گا؟ بھائی یہ تعارف والی چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ کوئی پہچان والی چیزیں نہیں ہیں، یہ عبادات ہیں۔ عبادت کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات سے۔ عبادت کہلاتی ہی وہ چیز ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، تو لوگوں سے اس کا ٹیکس وصول کیوں کرنا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوں گے، پھر بعد میں جا کہیں گے مولوی اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے کبھی اپنے فضائل نہیں پڑھے ہیں، مجھے وہ مرض ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنا تعارف بھی سیدھا سے کرواتا ہوں کہ میرا نام یہ ہے، بس۔ کبھی تعارف میں یہ نہیں کہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیش نواز ہوں، فلاں جگہ پرنسپل ہوں، اتنے میرے شاگرد ہیں۔ یہ سب بکواس ہیں، یہ سب مذاق ہیں۔ میری اور آپ کی کیا قیمت ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ یہاں آپ چاہیں تو اپنے ساتھ دم لگا دیں، مونچھیں لگا لیں، داڑھی لگا لیں، اڑا دیں، ٹنڈ کر لیں، بال رکھ لیں، کسی کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت سے ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ میری قیمت کیا ہے، آپ کی قیمت کیا ہے۔ ہر شخص کو اپنی قیمت کا احساس ہو جائے گا۔ باقی سب بکواسات ہیں، جتنا کو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عبادت کا موقع دیا ہے، اس کی کرم نوازی سے یہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کوئی کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں آج تک مسجد میں نہیں گیا ہوں، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ذلت کی بات ہے کہ بے نیاز خالق مالک کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے، اہل علم دوستوں سے بھی کہتا ہوں، میں نے اگر مولویت کو پڑھا ہے یا پڑھ گیا ہوں، آپ پہ احسان کیا ہے، تو آپ میرے مولوی بننے کا کس وجہ سے مجھے ٹیکس دیں؟ اپنے شوق کے لیے پڑھا ہے، اپنے باپ کے شوق کے لیے پڑھا ہے، تو اس وجہ سے آپ سے میں ٹیکس لے سکتا ہوں؟ آپ پہ احسان کیا ہے کہ میں نے پڑھا ہے۔
تو نہیں آپ میرے کوئی ٹیکس دینے کے روادار ہیں کہ مجھے ضرور ٹیکس پیمنٹ کریں. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. تبرک مجلس کے اتنے فضائل سنائیں گے بندہ سمجھتا ہے کہ جناب ہو جب خود مجلس کروائیں گے یا پڑھیں گے یا تبرک کھائیں گے تو اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے کام. جو اچھے ہٹے کٹے دولت مند ہوتے ہیں ان کے لیے تبرک کا سسٹم اور ہے، جگہ اور ہے، طریقہ اور ہے، برتن اور ہے. مقرر صاحب کے لیے تو ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین ایک شادی کی برات جتنا جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے اس کو تو کھانا کھلانے کا، اتنے کلو یہ گوشت ہو، اتنے کلو وہ گوشت ہو، یہ تبرک کھلایا جا رہا ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام کی شادی پہ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ، آپ کو ولیمے کی دعوت دی گئی ہے. غم سے آپ بڑے نڈال ہوئے ہو گئے ہیں. 10 دن وہ جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ لکھ کے دیتے ہیں جناب ایک دن یہ چیز چاہیے، ایک دن وہ چیز چاہیے. یقین فرمائیں تکلیف ہوگی آپ کو. اور بعض یہاں صرف میری باتیں تکلیف کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں، انہیں حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جن دنوں میں محرم پڑھتا رہا ہوں سب سے بڑی میری مصیبت یہ ہوتی تھی کہ میں وہاں کھانا نہیں کھاتا تھا. اور اگر کوئی مجبور کرتا تھا کہتا کہ یار مجھے تو دال مسور چاہیے. اب وہاں شیعہ کے گھروں میں محرم میں دال مسور کون کھاتا ہے؟ ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا تھا. نہیں جی یہ مچھلی ہوتی ہے، جی یہ ہوتا ہے فلاں. بھائی انہوں نے جو کیا مجھے اس سے کیا ہے؟ یعنی آپ 10 دن جو ہے وہ کھانا بھی اچھا نہیں چھوڑ سکتے. سب سے زیادہ آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام سے رشتہ داری ثابت کی ہوئی ہے. جو بدعت نکالنا چاہتا ہے نکال لیتے ہیں. شریک میں بڑا آزادار ہوں، یہ کون سی فخر کی بات ہے میں بڑا آزادار ہوں. اور بڑا چھوٹا ہونا تب پتہ چلے جا جب روز قیامت آئے گا. یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں. عبادتوں کا یہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ناپا جا سکے کہ یہ بڑی عبادت ہے یہ چھوٹی عبادت ہے. بڑی عبادت وہی ہے جو بے نیاز بے پرواہ خالق مالک قبول کر لے، اور اس میں خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، فلوس کی نہیں، خلوص کی. مجالس کو بھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین وہ جو منگنی یا شادی کی ہوتی ہے نا رسمیں ان کی طرح بنا دیا ہے. کارڈ دیے جا رہے ہیں جی مجلس ہو رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے بھائی آپ کا یہ فریضہ ہی نہیں ہے. آپ کا فریضہ ہے فرش عذاب بچھانا. جس نے اس میں شرکت کرنی ہے وہ کر لے گا. یہ کوئی ڈنڈے والا کام ہے؟ چھوڑ دے لوگوں کو اپنے اختیار پہ. آپ کے بار بار کہنے سے وہ اگر آئے گا بھی تو اسے ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ جو آپ کے ملاحظہ اور منہ کے لیے آ رہا ہے وہ کب اللہ کے خوشنودی کے لیے تشریف لا رہا ہے. لوگوں کو نیکیاں اپنے جذبے سے کرنے دے تاکہ وہ جو یہاں زحمت کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اس کا انہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ اجر ملے. یہ فضول میں ان کی محنت ضائع نہ جائے. بندوں کا کم ہونا زیادہ ہونا سامعین کا کسی جگہ پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ عمل کم ہوتا ہی نہیں ہے جسے بے نیاز خالق مالک اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، وہ کم نہیں ہوتا. اس کی ناپ تول ہو ہی نہیں سکتی. یقین فرمائیں کہ انسان کی پوری زندگی میں اگر 2 رکعت نماز بھی ایسی مل جائے جسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو اس کی جنت کے لیے یہی کافی ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے کہ وہ رحیم ہے کریم ہے. ایک دن ہم کوئی اس کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ قبول کر لے تو پھر
اس کی آخرت جو ہے وہ سبر گئی، سدھر گئی، اور اس کا نتیجہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لہذا خدا را عبادات کو عبادات کے رنگ میں رکھیں، یہ القاب نہیں ہے۔ ایک شخص ڈاکے مارتا ہو، پورے علاقے کو پتا ہے کہ ڈاکو ہے، وہ خود اپنے لقب کے ساتھ لکھے گا کہ فلاں خان صاحب ڈاکو، خود لکھے گا؟ نہیں لکھے گا، حالانکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے۔ نیکیوں کو یہ آپ نے کیا ایک معراج دی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ اگر کر بیٹھے ہیں تو پھر اس کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں۔ یہ کوئی تعارف ہے؟ کتنے لوگ آتے ہیں، آپ تو جی میں فلاں جگہ کرانے والا ہوں، وہ جو فلاں دن کا جلسہ ہوتا ہے وہ میرا ماموں کرواتا ہے۔ بھائی یہ تعارف کی بات ہے، یہ تعارف کی بات ہے، تعارف یہ پہچان کی بات ہے۔ اس کے لیے پہچان قیامت کے دن والے دن کے لیے بنائی جاتی ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا کے لیے یہ پہچان کی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک چیز جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ مومنین اکٹھے ہو جائیں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ میری بات پہلے سن لیں، اس کے بعد جو بھی آپ رد عمل دینا چاہیں اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ ہمارے ہاں غلطیاں، ایک غلطی کرتا ہے پھر اس کو دیکھ کے وہ بڑا بنتا ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ آخری ایام میں الوداع حسین الوداع، یہ کیا بکواس بازی ہے؟ میں زندہ ہوتے ہوئے حسین کو الوداع کہہ سکتا ہوں؟ میں زندہ ہوتے ہوئے حسین کے غم کو الوداع کہہ سکتا ہوں؟ غم ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب تک میرے دل میں حرارت ہے محبت حسین کی، اس وقت تک غم حسین میرے ساتھ ہے، اس کو الوداع نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن بعد میں آپ یہ دلیل میرے پاس لائیں گے، کہیں گے کہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تو زیارت الوداع کہیں پڑی جاتی ہے۔ وہ زیارت حسین کو الوداع کرنے کی نہیں ہوتی ہے، الوداع والی زیارت، چونکہ ہم حضرت کی آرام گاہ پہ پہنچے ہوتے ہیں، اب اس جگہ سے ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے الوداع کہا جاتا ہے، یہ احترام ہے کہ مہمان جو ہے، ہم مہمان تھے نا وہاں، تو اپنے میزبان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب ہمیں اجازت ہے۔ اس میں جملے بھی ایسے ہی ہیں، جو الوداع کی ہوتی ہے اس کی دعا اگر پڑھے تو اس میں جملے بھی ایسے ہیں، وہ باقاعدہ معصوم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن زندگی ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ سے اجازت لے کر جا رہا ہوں۔ یہ بھی میری کوشش ہوگی کہ پھر اس جگہ پہ دوبارہ حاضر ہو جاؤں۔ وہ مکان کی بات ہوتی ہے۔ غم کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت سے ہم کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں؟ جی جاگتے جیتے نہ حسین کے غم کو الوداع کہا جا سکتا ہے، نہ حسین کو الوداع کہا جا سکتا ہے۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو یار؟ بس ایک بندے نے لکھا پھر سارے لگ جاتے ہیں کہ یہ بڑی کوئی آیت آ گئی ہے۔ غم حسین جو لوگ مناتے ہیں، جن کے دلوں میں غم ہے، یہ غم ہی ان کی زندگی کی ڈور ہے، اور کوئی شخص بھی اپنی زندگی کو الوداع نہیں کہہ سکتا۔ لہذا جو بات آپ دیکھیں تھوڑا سا اس پہ غور و خوض کریں۔ جب حدیث ہے کہ مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے حسین کے لیے، جس کی وجہ سے، یا ہماری محبت کی ایک حرارت ہے حسین کے لیے، اور ہماری محبت کی ایک حرارت ہے مومنین کے دلوں میں، وہ ہماری خوشی سے خوش ہوتے ہیں
اور ہمارے غم سے غمگین ہوتے ہیں۔ اگر یہ واقعیت ہے تو پھر الوداع کیسے؟ غم حسین ہمیشہ ہمارے ساتھ، اور اسی غم کے ساتھ ہم معشور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے مرنے والوں کا غم بھی غم حسین سے مناتے ہیں۔ ہم اپنے مرنے والوں کا غم حسین سے مناتے ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو مجلس عذاب برپا کی جاتی ہے، تو اس میں اس مرنے والے کی مصیبت پڑی جاتی ہے یا حسین کی مصیبت پڑی جاتی ہے؟ حسین کی مصیبت پڑی جاتی ہے۔ لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہم نے الوداع کہا ہے نہ ہم نے الوداع کہنا ہے۔ اور وہ عربوں کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، وہ حرم میں اور سفر میں جا بجا وہاں پوسٹر پہ لکھتے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ بی بی پاک کی نسبت وہ جملہ ہے کہ خدا کی قسم اے زہرا علیہ السلام، ہم حسین کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یہ بھولنے والا کام نہیں ہے۔ جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک ہمارے دل و دماغ میں حسین بس رہا ہے۔ نہ ہم الوداع کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال زندگی کی امور ہے، ان امور میں بھی پھر ظاہر انسان نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ جو حاجی ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی حج کرنے جاتا ہے اس کے عمل کے نتیجہ کے اعتبار سے 3 گروہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ صنف ہوتی ہے کہ جو حج انجام دیتی ہے تو انہیں جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، حج کرنے سے اسے جہنم سے بری قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 حاجی کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جب وہ حج انجام دیتا ہے تو اس کو گناہوں سے اس طرح باہر نکال لیا جاتا ہے جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے گناہ سے بچا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حاجی وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال اور رزق میں وہ برکت ڈال دی جاتی ہے، یعنی پہلے 2 نتیجے نہیں ہوتے، تیسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اگر کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ اس عظیم فریضے کو انجام دے سکے تو کوشش کرے کہ ان تینوں برکات اور ان تینوں نتائج کو سمیٹ کر لے آئے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ